میرا سیکنڈ ون چیپٹر ہے تشکیل پاکستان، مجھے بہت پسند ہے۔ میاں جو ہے ان کا نام جو ہے میاں بشیر ہے نا، میاں بشیر احمد ہے، اور یہ جو ہے میاں بشیر احمد ایک زبردست قسم کے جو ہیں وہ رائٹر تھے، ریسرچ کرتے تھے، تو ان کا انداز بیان کچھ اتنا زیادہ بڑا وہ نہیں ہے، یہ بولتے ہیں نا دلچسپ نہیں ہے، وہ سادہ سادہ بات کرتے ہیں مقالے کے سے انداز میں، اور صاف ستھری بات ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، لفظ آسان ہے، کانسیپٹ کلیئر ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تشکیل پاکستان صرف ایک چیپٹر میں انہوں نے پورے پاکستان کی تشکیل بیان کر دی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا، یہ ان کی مہارت ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں اس کو جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو بہت تھوڑے الفاظ میں بیان کر دوں، چیپٹر بڑا ہے لیکن اس کا خلاصہ بھی بڑا ہونا چاہیے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مر جائیں لکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو خلاصہ بیان کر رہی ہوں، اس کو دماغ میں رکھیے گا بچوں۔ پہلا چیپٹر ہے، سیکنڈ چیپٹر ہے اور ہے تشکیل پاکستان۔ تو جب ہم شروع کریں گے ہم لکھیں گے، مصنف لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت جو ہے وہ 150 سال تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقتیں جو ہیں وہ 18ویں صدی کے وسط ختم ہو گئی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تناظر کا آغاز ہوا۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے اور پھر جو ہے مسلمانوں میں ہر لحاظ سے زوال کا احساس پیدا شروع ہوا۔ اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی حیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا، جن میں شاہ ولی اللہ، شاہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ انہوں نے علمی اور ادبی مقام تھا اس کے لحاظ سے کام کیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندو اور جو ہے وہ دوسری رسمیں ہیں ان سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سیاسی تناظر اور معاشرتی تخریب کے تنازع میں سر سید احمد خان بھی ایک مسئلہ پیدا ہوئے، جو مسئلہ سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کے لیے کام کیا، اور 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، اور 7,000 مجاہدین کے ساتھ پشاور کے قریب جو ہے انہوں نے جہاد کیا، لیکن اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، اپنے ہی لوگوں کے جو ہے وہ غداری کی وجہ سے شکست ہوئی، اور 2 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں یہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے جو ہے مسائی خود ان کے ہاتھوں سے تباہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تو کون ہرا سکتا ہے؟ مسلمان خود۔ لہٰذا غدار جو تھے ان کی وجہ سے یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ سید احمد بریلوی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی حق کی راہ سجائی، اور اسی برے حالات میں مسلمان جو ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی کے دور میں شروع ہوئے۔ مسلمانوں کی رہی سہی عزت جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ختم ہو گئی، ان سے عہدے چھین لیے گئے، تعلیم جو ہے ان کے ذرائع ختم ہو گئے، فارسی زبان کو عدالتوں سے ختم کر دیا گیا۔ 1857 کے بعد ان پہ مسلمانوں پہ دباؤ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور ادھر مسلمان بھی حکومت سے بہت بیزار ہو گئے، ادھر ہندوؤں نے کی جو بے رخی تھی، ہندو پہلے ہمارے ساتھ شامل تھے تو ان کی جو بے رخی تھی یہ بھی ہمارے لیے کافی مشکل تھی، اور انہی حالات میں سر سید احمد خان جیسے ایک رہنما سامنے آئے، جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے زندگی کا پیغام دیا، اور مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھیں ملک ہاتھوں سے چلا گیا لیکن ملت کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئی۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا، انہیں بتایا کہ کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق جیسا رسالہ نکالا۔ انہوں نے 1870 میں جو ہے وہ انہوں نے علی گڑھ کالج کا افتتاح کیا، اور 30 برس تک مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا مرکز رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے سر سید احمد خان کا بھرپور استقبال کیا۔ پھر 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمد ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی، اور پھر بہت سے مقامات پر مسلمانوں کی جو مردہ زندگی تھی ان میں نئی روح پھونکی، اور بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو بطور قوم کے ساتھ جو ہے وہ چلنا محال ہے، اور دونوں قوموں میں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ اسی لیے بجا طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے جو ہے وہ 2 قومی نظریے کا جو ہے وہ خیال دیا۔ اس کے بعد جو ہے 1858 میں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس اجلاس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو جو ہے بھٹکا دیا جائے گا، اور ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ سر سید نے کو انگریزوں کی خوشنودی حاصل نہیں
مقصد نہیں تھا ان کا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ جس طرح سے ان کو جو ہے وہ کنارے لگاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو انہوں نے ایک رسالہ نکالا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور بتایا، کیونکہ یہ سبب تھا کہ ہندوستانی کونسلوں میں بھی مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا. پھر 1878 میں جب کونسل کے ممبر منتخب ہوئے تو انہوں نے بہت ساری تقاریر اس حوالے سے بھی کی، اور 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم جو ہے اپنی خواب گراں سے جاگ چکی تھی. سر سید کے بعد ان کے رفقا نے بڑا کام کیا، جن میں محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ شبلی نے تعلیمی، سیاسی، ادبی خدمات انجام دی، اور مسلمانوں میں حالی کی مسدس نے نئی روح پھونک دی. امیر علی نے اپنی انگریزی کی تصانیف سے لوگوں کے لیے بڑا کام کیا. علی گڑھ تحریک میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ سے بہت کام کیا، اور اس طرح سے ہر چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے غلامی سے ذہنی نجات کا باعث بنتی چلی گئی. اور جب علامہ اقبال آئے تو انہوں نے اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنے خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے نظر خودی جو ہے اس سے مسلمانوں کو روشناس کروایا. اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا، جس میں توحید ہے، جس پر پورا ایمان تھا، اور جو توحید انسان کو غلامی سے نجات دلاتا ہے. توحید الہی انسانی میں جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی مکمل تقلید، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی، اور رجایت یعنی مایوسی سے بچنا اور غم پسندی کو ترک کرنا. اقبال کے جو ہے یہ انہوں نے یہ فارمولہ جو ہے مسلمانوں کو پیش کیا. اس کے بعد رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم جو ہے ترقی کی راہ پہ چلنے لگی، اور ٹھوکریں کھاتے سنبھلتے آہستہ آہستہ جو ہے مسلمانوں میں ایک سیاسی بیداری کا آغاز ہوا. اور جس وقت یہ بیداری جو ہے آگے بڑھی تو بیداری جو ہے اس میں جو ہے مسلمان ہند کی جدید سیاسی زندگی داستان پھر آئی سامنے، جس میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ الگ ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ 1906 میں تحریک ابھری 1905 میں اردو ہندی جھگڑے والی، جس کے بعد سیاسی مسئلہ بنا، اور پھر مسلمان جو ہے 1906 میں مسلم لیگ قائم ہو گئی، اور اس سیاسی جماعت نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیاسی انداز میں مضبوط ہوتے چلے گئے. ہندوستان کو بتدریج مختاری کی حکومت دی جائے گی. آخر میں جب یہ معاہدہ ہوا پھر جس میں کون سا معاہدہ تھا، جنگ عظیم اول کے بعد ہندوستانیوں کے دل میں بھی تحریک ہوئی، اور کانگریس اور نون لیگ جو مسلم لیگ ہے مساقی لکھنؤ جو ہے مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو آہستہ آہستہ آزادی دی جائے گی. اور برطانوی حکومت نے ہندوستان سے اس وقت طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، اور پھر ظالمانہ قوانین نافذ کیے. 1919 میں یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کر دیے. 1920 میں یہ تحریک جو تھی وہ زور پکڑ گئی. ہندوؤں نے 1900 شدی اور سنگٹن کے تحریکیں چلائی، مسلمانوں کو ذلیل کیا، اور لیکن مسلمانوں نے بھی اپنی جو ہے وہ کوششیں جاری رکھی. اور جس میں مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمان کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا جو ہے ارادہ بھی کیا گیا تھا. چنانچہ کانگریسی حکومت نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا، اور مسلمانوں کے خلاف چھپی ہوئی اور سامنے جو ہے وہ بغاوتیں کی. ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت نازک وقت تھا. مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں. مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، 1919 کے سال میں جمعیت العلماء بنی، اس طرح سے مسجد احرار بنی. 1937 میں کانگریس برست جب آئی حکومت میں آئی تو اس سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اور اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت کس کے ہاتھ چڑھی؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو جو ہے اس کنویں سے نکالا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس نہج پہ لے کے آئے، جس میں 14 نکات انہوں نے پیش کیے. جس کے بعد جو ہے 14 نکات کا جواب جب گاندھی نے دیا تو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے اپنی حیثیت میں زیادہ ضروری ہیں. نئے انتخابات میں جو ہوئے موسم سرما میں ایک وفد کو پھر ذاتی مشن کو ہندوستان بھی بھیجا گیا، لیکن اختلافات جو ہیں بہت زور پکڑ گئے تھے، اور جس میں آخر کار یہ اعلان ہوا کہ ایسا ملک
ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو. اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک حکومت کو ہندوستان کو خالی کر دے گا. جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی زبردست تحریک اٹھی اور مردوں اور عورتوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا. اور پھر ایک منظم سازش کے تحت 8 لاکھ مسلمان بے گناہ جو ہیں وہ ان کو بے رحمی سے قتل بھی کیا گیا. اس دوران برطانیہ 30 جون کو ہندوستان میں پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ بھی شائع کیا. لیکن اس طرح سے 15 اگست 1947 کو دونوں مسلمان ملکوں میں 2 الگ الگ خود مختار حکومتیں قائم ہوئی اور اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزند توحید جو ہیں وہ قربانیاں جو ہیں رنگ لائیں اور پاکستان کا قیام ہوا. اور اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت ہوئی جس کا غیر محتاج کا ایک نیا آغاز ہوا. ادھر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر پور زور جو ہے وہ واضح رہا کہ پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کی نظر سے دیکھتی ہے اور پاکستان کو مسلمان سمجھتے ہیں. مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا بادشاہوں نے بجایا. یہ وہ اسلام ہے جو قرآن ہے، جس نے اللہ کے سامنے سر جھکانا سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، وہ سچائی، دلیری، خود اعتمادی کا پیغام پہنچاتے ہیں. وہ مسلم غیر مسلم سب کی خدمت کے حقوق کا تحفظ دیتے ہیں اور رواداری کا پیغام دیتے ہیں. پاکستان کے مسلمان کا نسب العین ہماری قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا کہ مسلمان جو ہیں ان کی منزل دور ہے لیکن وہ اپنا مقصد ضرور حاصل کر کے رہیں گے. تو بچوں یہ تھا ایک پورا چیپٹر، اس کا میں نے اوور آل ویو دیا ہے، لیکن یہ بڑی زبردست کہانی ہے. اس کو میں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے.